یہ دیکھیے عید میلاد النبی منانے کے ثبوت میں کتاب لکھ دیا، اور میں پڑھا ہوں دلیل کچھ ہے نتیجہ کچھ ہے. دیکھیے دلیل کچھ ہے اور نتیجہ کچھ ہے. دلیل صحیح ہے، نتیجہ غلط ہے. یہ دیکھیے دلیل کیا دیتے، عید میلاد النبی کی دلیل دے رہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ان سے دریافت فرمایا کہ تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ دن نہایت مقدس ہے، مبارک ہے. اسی دن اللہ نے فرعون کو غرق فرمایا اور موسیٰ کو نجات بخشی، اور ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ کا دن منانے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے، کوئی اختلاف نہیں. اب نتیجہ دیکھو، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. معلوم ہوا اب یہاں فراڈ کر رہا ہے یہ مولوی، یہاں فراڈ کر رہا ہے. جس دن اللہ کی کسی خاص نعمت کا نزول ہو یا کسی مصیبت سے نجات ہو، نہ صرف اس دن بلکہ ہر سال اس تاریخ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ نے روزہ رکھا، آج تک مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں. کیا یہ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی؟ نعوذ باللہ. صحابہ میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، کسی امام کو سمجھ میں نہیں آئی، کسی محدث کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سے دلیل نکال کر کے عید میلاد النبی منائے اور منوائے. دیکھ رہے ہیں اس طرح دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے امام کے پاس بھی دلیل ہے. یہ ایک دلیل ہے نا. اور دوسری دلیل دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کو روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا اس دن ہی میں پیدا ہوا ہوں، اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر نبوت نازل ہوئی. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ پیر والے دن روزہ رکھنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی وجہ سے عظیم فضیلت رکھتا ہے. ہمیں چاہیے کہ جب ربیع الاول کی تشریف آوری ہو، اول سے آخر تک انتہائی تعظیم و تکریم کا مظاہرہ کیا جائے. دیکھیں فراڈ کیسے کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میری ولادت ہوئی، اور یہ کیا کہتا ہے جب بھی ربیع الاول آئے تو خوشی مناؤ. کیا تعلق ہے اس سے؟ ایسے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. مطلب پیر کے دن روزہ رکھو، ہر پیر کو روزہ رکھو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ تھوڑے کہ ہر ربیع الاول میں خوشی مناؤ. یہ کہاں سے لے کر کے آئے؟ ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے آگے تعجب ہوتا ہے کیسے قوم کو. یہ دیکھیں اور ایک دلیل دے رہا ہے. ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی سویبہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی ابو لہب کو جب خوشخبری سنائی تو اس نے سویبہ کو آزاد کر دیا. جب ابو لہب مر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟